الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الحياة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے وعدے کو وَأَيْمَانِهِمْ اپنی قسموں کے عوض میں ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی سی قیمت أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ یہی لوگ ہیں نہیں حصہ ان کے لیے کوئی آخرت میں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور نہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نظر رحمت سے قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہیں ان کو پاک کیا جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک. رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی ایک ایک ساتھ اللہ کی رحمت سے لبریز ہے اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے. جو لوگ اللہ کی رحمت سے مستفید ہوں گے وہ لوگ اللہ کے محبوب بنیں گے اور جو لوگ اس رمضان والے رحمت والے مہینے سے مستفید نہیں ہوں گے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے وہ اللہ کے محجوب بندے بنیں گے. محجوب رمضان سے فائدہ اٹھانے والے اللہ کے محبوب اور رمضان المبارک سے فائدہ نہ اٹھانے والے اللہ کے محجوب بندے یعنی وہ بندے جن کے اوپر اللہ کا غضب اللہ کا غصہ اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جن کی کاموں کی وجہ سے اللہ کے محبوب بندے بن جائیں اور ان کاموں سے بچ کے ہم زندگی بسر کریں کہ جن کاموں کی وجہ سے انسان اللہ کا محجوب بندہ بن جاتا ہے. محجوب والے کام چھوڑ دیں اور اللہ کے محبوب بننے والے کام جو ہے وہ شروع کر دیں. اللہ کریم کا منشا بھی یہی ہے کہ یہ میرے بندے میرے محبوب بنے محجوب نہ بنے محبوب بنے. اس لیے اللہ کریم نے جب رمضان المبارک آتا ہے تو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان صفدت الشیاطین جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے،
وہ اس لیے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ شیطان میرے اور میرے بندے کے درمیان حائل نہ ہو۔ یہ بندے کوشش کریں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے مغضوب بننے سے بچیں، اور درمیان کے اندر شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب نہ بنے بلکہ اللہ کا مغضوب بندہ بنے۔ اس لیے شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ تاکہ درمیان کے اندر یہ رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ کوئی بندہ، کسی بندے کے دل کے اندر یہ تمنا اور آرزو پیدا ہو کہ میں اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں، تو شیطان کو میں نے اس لیے جکڑ دیا ہے تاکہ وہ درمیان میں رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت میں بہاریں ہوتی ہیں، رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، جنت میں رونقیں ہوتی ہیں۔ اس لیے تاکہ میرے یہ بندے جنت کا شوق اور جنت کا ولولہ حاصل کرنے کے لیے میرے محبوب بنے، محبوب بندوں میں ان کا شمار ہو جائے، مغضوب بندوں میں ان کا شمار نہ ہو۔ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تاکہ میرے بندوں کے درمیان یہ شعور پیدا ہو کہ ہم نے اللہ کے محبوب بننا ہے، محبوب بندے بننا ہے، اللہ کے مغضوب بندے نہیں بننا۔ وہ کون سے کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عمرا، اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے ایسے بندے کے اوپر، صلی قبل العصر اربع، جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے، نوافل سنت پڑھتا ہے، میں محمد اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوں کہ ایسے بندے کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تو اللہ کا محبوب اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو رمضان کے اندر نفلی عبادت کا زیادہ اہتمام کرے۔ نفلی عبادت زیادہ پڑھنے والا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے مغضوب بندوں سے بچ جاتا ہے۔ اور حدیث سنیے گا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ سہمن، اللہ ایسے بندے کے اوپر رحمت نازل فرمائے جو سامان بیچتے وقت، سامان خریدتے وقت اور پیسوں کا تقاضا کرتے وقت نرمی اختیار کرتا ہے۔ سامان بیچتے ہوئے بھی نرمی، سامان خریدتے ہوئے بھی نرمی، اور جب کسی سے پیسے وصول کرنے ہوں تو پیسے وصول کرنے کے اندر بھی نرمی اختیار کرتا ہے۔ تو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے بندے کے لیے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ایسے بندے کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بنوں اور میرا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں ہو، مغضوب بندوں میں نہ ہو، محبوب بندوں میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ سامان خریدتے وقت، سامان بیچتے وقت اور پیسوں کے تقاضے کے وقت نرمی اختیار کرے۔ ایسے انسان کے لیے امام کائنات نے اللہ سے رحمت کے نازل ہونے کی دعا کی ہے۔ اور اسی طرح امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رحمت فرمائے ایسی خاتون کے اوپر، ایسی عورت کے اوپر اللہ رحمت فرمائے، میں محمد دعائیں کر رہا ہوں، جو صبح تہجد کے وقت اٹھتی ہے، خود اٹھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی اٹھاتی ہے نماز تہجد کے لیے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کو بیدار کرتی ہے۔ میں محمد ایسی خاتون کے لیے، ایسی عورت کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کر رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ اللہ رحمت نازل فرمایا ایسے بندے کے اوپر جو بندہ خود اٹھتا ہے تہجد کے وقت اور اپنی اہلیہ کو بھی اٹھاتا ہے نماز تہجد کے لیے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کو بیدار کرتا ہے۔ تو میں محمد ایسی قوم کے لیے، ایسی خاتون کے لیے، ایسے مرد کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کر رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا
کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں ہو تو اس کو چاہیے وہ کہ نماز تہجد کی پابندی کرے، خود بھی پڑھے اور اپنی رفیق حیات کو بھی پڑھنے کی تلقین کرے۔ کوئی خاتون یہ چاہتی ہے کہ میرا شمار اللہ کی محبوب بندیوں میں ہو تو اس کو چاہیے کہ تہجد کی نماز کے لیے خود بھی اٹھے اور اپنے خاوند کو بھی نماز تہجد کے لیے اٹھائے۔ اور حدیث سنیے گا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان عمرہ کرے عمرہ اور عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے سارے بال کٹوائے، ٹیڑھ کروائے، عمرہ کرے اور عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے سارے بال کٹوائے، ٹیڑھ کرائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوں کہ رحم اللہ المحلقین، سر منڈوانے والوں کے لیے اللہ کی رحمت نازل ہو۔ صحابہ نے پوچھا، محبوب جی جو بال کٹوائیں؟ میرے محبوب نے فرمایا سر منڈوانے والوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ صحابی نے سوال کیا، مولا جو اللہ کے محبوب جو بال کٹوائیں؟ میرے محبوب نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ سر منڈوانے والوں کے لیے اللہ کی رحمت ہو، اور چوتھی مرتبہ فرمایا اللہ جو سروں کے بال کٹواتے ہیں عمرہ کے بعد پورا سر نہیں منڈواتے، میں محمد ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو 3 مرتبہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق کے اندر کی ہیں جو عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے سارے بال کٹواتے ہیں۔ تو یہ وہ کام ہے جن کاموں کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ بھائیو، رمضان المبارک کا سیزن جا رہا ہے اور اس کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں ہو، اللہ کے مغضوب بندوں میں نہ ہو۔ ایسے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اللہ کا بولو محبوب بن جائے۔ قرآن مقدس کا ایک حوالہ دیکھیے گا، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، صفحہ نمبر ہے جی 49 1 کم 50، صفحہ 49 کی آخری آیت، سورۃ آل عمران۔ اللہ اعلان فرماتے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے میرے محبوب پیغمبر، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ فاتبعونی، میں محمد کی تابعداری کرو۔ رمضان کے مہینہ کے اندر، غیر رمضان کے اندر، ہر کام کے اندر میں محمد کی تابعداری کرو۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ اللہ اللہ، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا اللہ کے محبوب بندوں کے اندر شمار ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت کرنی ہوگی تو میرے محمد کی، تابعداری کرنی ہوگی تو میرے محمد کی، میرے محمد کی تابعداری تم کر لو۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اللہ محب ہوگا اور تم محبوب ہوگے۔ توجہ ہے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، ان بلالا یؤذن باللیل، توجہ، ان بلالا یؤذن باللیل، اے رمضان کے اندر جو بلال اذان پڑھتے ہیں نا، اذان یہ رات کا حصہ باقی ہوتا ہے، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، یہ اس وقت اذان پڑھتے ہیں، تم بلال کی اذان کے اوپر کھانا پینا نہ چھوڑ دیا کرو، بلکہ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاتے پیتا رہا کرو۔ بلال کی اذان رات کے حصہ کے اندر آتی ہے، جب میرا بلال اذان پڑھے نا تو بلال کی اذان کو سن کر تم کھانا پینا نہ چھوڑ دیا کرو، بلکہ وہ تو رات کے حصہ کے اندر اذان پڑھتے ہیں۔ حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان پڑھے تو تم کھانا پینا بولو بند کر دیا کرو۔ معلوم ہوا کہ میرے محمد کی سنت یہ ہے کہ جب کھانا پینا بند کرانا ہو تو کیا کرنا ہے؟ بولو اذان پڑھنی ہے۔ دوستو بزرگوں، کھانا پینا
یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر میرے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم میرے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، تم نے تابعداری کرنی ہوگی، تو میرے محمد کی تابعداری کرنی ہوگی۔ اللہ اللہ۔ روزے دارو، اللہ دے پیارے ہو، سحری دا ٹائم ختم ہو گیا، اور نیت کر لو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، پڑھ آج رہا ہے اور نیت ہو کل کے روزے کی۔ میرے محبوب کے بتلائے ہوا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ الفاظ، یہ دعا میرے محمد کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر تو تیرے حصہ کے اندر اللہ کا غضب آئے گا نا، تو نے میرے محمد کا طریقہ اگر چھوڑ دیا۔ اگر میرے محبوب بندے بننے چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، تو پھر قرآن دعائیاں دے رہا ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع کرنی ہوگی تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا طریقہ، سحری اور افطاری کا وہ ہونا چاہیے جو میرے محمد نے بتلایا۔ تمہارے خوشی اور غمی کے طریقے وہ ہونے چاہیے جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم نے تابعداری کرنی ہوگی تو میرے محمد کے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ رمضان المبارک اللہ کے محبوب بندے بننے کا بہترین سیزن ہے، اس لیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر چڑھے آئے، میرے محبوب نے ایک سیڑھی کے اوپر قدم رکھا ہے اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا ہے پھر میرے محبوب نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا ہے محبوب جی آج ہم نے آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا میرے صحابہ، جب میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا ہے نا تو جبرائیل امین آئے ہیں، اور جبرائیل امین نے کہا ہے کہ ہلاک ہو جائے ایسا بندہ، برباد ہو جائے ایسا بندہ، ایسے بندے کے اوپر اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ نازل ہو جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ ہے اور وہ رمضان کے مہینے کو پا کے اپنے گناہوں کی معافی پروردگار سے نہ کرا لے۔ اللہ اللہ۔ اللہ کے محبوب بندے بننے کا بہترین سیزن رمضان المبارک، اور میں محمد نے جبرائیل کی بد دعا کے اوپر آمین کہا ہے، میں نے دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا ہے، جبرائیل پھر آئے اور انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے، اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی لعنت نازل ہو، کہ جو انسان اپنے ماں باپ کو دونوں کو بڑھاپے کی حالت کے اندر یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت کے اندر پائے اور پھر بڑھاپے کی حالت کے اندر پا کہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا فیصلہ نہ کرا سکے، جبرائیل نے بد دعا کی تھی اور میں محمد نے جبرائیل کی بد دعا کے اوپر آمین کہا ہے۔ میں نے تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا ہے اور جبرائیل نے کہا ایسا بندہ بھی برباد ہو جائے، ایسے بندے کے اوپر بھی اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کی ناراضگی نازل ہو، جس بندے کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، نام نامی لیا جائے اور وہ بندہ تمہارا نام سن کے تم پہ درود نہ پڑے، ایسا بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، تو میں محمد نے کیا کہا؟ آمین۔ تو اللہ کے محبوب بننے کا بہترین سیزن وہ رمضان ہے بھئی، رمضان، اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میں محمد کی تابعداری کر لو، یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ توجہ ہے، محبوبوں کی غلطیاں نہیں نظر آتی، جب تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے محبوب بندے ہو اور پھر تمہارے ذمہ گناہ بھی ہوں،
پھر تمہاری ذمہ نافرمانیاں بھی ہوں، جب تم میرے محبوب بندے بن جاؤ گے تو میں اللہ دوسرا انعام یہ کروں گا، میں اللہ تمہارے چھوٹے موٹے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور گناہوں کو معاف کرنا یہ میں اللہ کی عادت ہے کہ میں اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کیا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب بندے بننے کا بہترین سیزن وہ رمضان ہے۔ رمضان کو محبوب کی سنت کے مطابق بسر کرنے والے انسان اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا اللہ کے مغضوب بندے کون ہیں؟ آئیے سبق کی طرف۔ کچھ اللہ کے مغضوب بندے ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں، غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا پھٹکار نازل ہوتا ہے۔ ایک وہ جو رمضان کا مہینہ پائے پھر اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، اور بعض لوگوں کے بارے کے اندر یہاں قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو خرید لیتے ہیں اللہ کی عہد کو، وایمانہم، اپنی قسموں کی عوض کے اندر، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مال، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مغضوب بندے ہیں، ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، ایسے لوگوں کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھا کہ بھائی نہیں۔ ولا یزکیہم، اور ایسے لوگوں کو اللہ پاک بھی نہیں کرے گا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں ایسے بندے کی طرف اللہ اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنی تہبند اور سلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ایسے بندے کی طرف بھی اللہ اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو سودا تو بیچتا ہے لیکن جھوٹیاں قسمیں اٹھا کے بیچتا ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا احسان کر کے اسلام جتنانے والے انسان کی طرف بھی اللہ اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ اس لیے یہاں فرمایا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان کی طرح نظر رحمت سے نہیں دیکھا، قیامت والے دن نہیں دیکھے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہیں اللہ ان کو پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بہترین سیزن ہے اللہ کے محبوب بندہ بننے کا۔ جو رمضان کی قدر کرے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، جو رمضان کی قدر نہیں کرے گا، رمضان کو میرے محبوب کی سنت کے مطابق نہیں بسر کرے گا، وہ اللہ کا مغضوب بندہ بنے گا۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنا محبوب بنائے اور اپنے غضب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔